انسانی ہاتھ سے تعمیر کی جانے والی ایجادات اور شہکاروں کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ایسے ہزاروں شہکار اور ایجادات آج بھی موجود ہیں جس کو دیکھ کر انسانی دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور ایسی ہی ایک ایجاد کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب بنایا اور کہاں بنایا. ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی ہے. اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایسی عمارتیں تعمیر کروائی ہیں جو آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں، جن میں دلی، آگرہ، لاہور اور پاک و ہند کے کئی شہروں میں یہ شاہکار نمونے دنیا بھر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. اور انہی میں ایک شہکار جسے دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی شامل کیا گیا ہے، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسے ڈسکس کرنے والے ہیں. جی ہاں دوستو، ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاج محل کی. تاج محل ایک شاندار سفید سنگ مرمر کا مقبرہ ہے. یہ مقبرہ مغل طرز تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے. شاہ جہان کو شاہ جہان بھی لکھا جاتا ہے اور شاہ جہاں کو شہزاد خرم بھی کہتے تھے. شاہ جہان کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا. اس کے والد کا نام جہانگیر، پورا نام نور الدین محمد سلیم تھا. شاہ جہان لاہور میں 5 جنوری 1592 میں پیدا ہوا اور 22 جنوری 1667 میں آگرہ میں وفات پا گیا. غم سے بھرے شاہ جہان نے اپنے جذبات کو ایک وسیع اور مہنگے مقبرے کے ڈیزائن میں ڈالنے کا خیال کیا، اور یہ اس لحاظ سے منفرد تھا کیونکہ یہ وہ پہلا مقبرہ تھا جسے کسی خاتون کے لیے بنایا جانا تھا. شاہ جہان نے اپنے وقت کے بہترین معمار یعنی آرکیٹیکٹس کی مدد سے اس منصوبے پر کام کرنے کا خیال ظاہر کیا. اس کا مقصد اس وقت تاج محل کو زمین پر جنت کی نمائندگی کرنا تھا، اور شاہ جہان نے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی. تاج محل کو شاہ جہان نے اپنی بیوی کی موت کے بعد اس کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے تعمیر کروایا تھا. شاہ جہان اپنی بیوی ممتاز بیگم کو بہت پیار کرتا تھا. ممتاز بیگم شاہ جہان کی دوسری بیوی تھی. یہ 1607 میں ہوا تھا جب اکبر اعظم کے پوتے شاہ جہان نے پہلی بار اپنی محبوب سے ملاقات کی. اس وقت یہ مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ نہ تھا بلکہ 16 سالہ شہزادہ خرم جیسا کہ اسے اس وقت بلایا جاتا تھا. اس وقت اس کی ملاقات ایک نوجوان خاتون ارجمند بیگم سے ہوئی اور یہ پہلی نظر والی محبت تھی، لیکن انہیں فوراً شادی کی اجازت نہ ملی. ان کی پہلی شادی کندھاری بیگم سے، دوسری شادی ممتاز بیگم سے اور تیسری شادی ممتاز بیگم کے مرنے کے 4 سال بعد جہاں فروز نامی خاتون سے کی گئی، اور ممتاز بیگم کی یاد میں انہوں نے تاج محل تعمیر کروا دیا. تاج محل ہندوستان کے ایک شہر آگرہ کے اندر یمنا ندی کے کنارے پر واقع ہے. اسے دروازے سے ہی دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عجوبہ ہے. اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو یہ بھی اندازہ لگ جائے گا کہ شاہ جہان اپنے وقت کا کتنا بڑا عاشق تھا. تاج محل کو شاہ جہان نے 1632 میں شروع کروایا تھا. اس کو بنانے کے لیے 20,000 ہنرمند آرکیٹیکٹس اور مزدوروں کی مدد لگی تھی. بالآخر یہ مقبرہ 1650 کو بن کر تیار ہو گیا، لیکن یہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کو مکمل طور پر تیار ہونے میں مزید 3 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. اسی طرح اس کو مکمل تیار ہونے میں 22 سال لگ چکے تھے. اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فیٹ ہے جبکہ اس کی بلندی 200 فیٹ ہے. عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت کاریگری کی ہوئی ہے. مقبرے کے اندر اور باہر ایک خوبصورت انداز میں قرآن شریف کی آیات نقش کی ہوئی ہیں. تاج محل کے 3 دروازے ہیں، 2 چھوٹے دروازے ہیں اور ایک بڑا دروازہ ہے، اور زیادہ تر آمد و رفت اور ٹورزم کے لیے یہی کھولا جاتا ہے. تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دلی کی جامع مسجد کی طرز کی ایک
خوبصورت مسجد ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کی بالکل دوسری طرف یعنی مسجد کی سیدھ میں ایک خوبصورت مہمان خانہ ہے۔ یہ دونوں عمارتیں سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں چہار باغ واقع ہے۔ چہار باغ میں موجود کیاریاں، فوارے اور باقی تعمیری نمونے لاہور کے شالامار باغ سے ملتے جلتے ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل کی دوسری جانب اور بھی مقبرے نظر آتے ہیں جو اس کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں۔ مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ جو مرکزی مقبرہ یعنی عمارت موجود ہے وہ شاہ جہان اور ممتاز محل کا مقبرہ ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کا مکسچر ہے جس میں فارسی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ مقبرے کے ٹھیک اوپر ایک گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ یہاں چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلش لگا ہوا تھا مگر اسے اتار لیا گیا اور وہاں کانسی کا کلش لگا دیا گیا جو ابھی تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں طرف 42 میٹر کے 4 مینار ہیں۔ محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں جو کہ ایک شاہ جہان کا اپنا ہے اور دوسرا ممتاز محل کا۔ یہ مقبرے دراصل اوریجنل قبروں کے عین اوپر بنائے گئے ہیں۔ اصل قبریں تہ خانے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خاص اور خفیہ تہ خانے بھی موجود ہیں جنہیں شاہ جہان کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور انہیں آج تک نہیں کھولا گیا۔ اس عظیم اور عالی شان شاہکار کو آخر کس نے تعمیر کیا؟ اس حوالے سے کئی نام سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک ایرانی انجینئر استاد عیسیٰ افندی کا نام لکھا ہے جبکہ کچھ کے مطابق اس عمارت کا اصلی معمار آپٹن ڈی بورکس تھا۔ اس حوالے سے اٹلی کے ایک انجینئر کا نام بھی سامنے آتا ہے لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ جہان خود ایک انجینئر اور معمار تھا تو ہو سکتا ہے کہ تاج محل کا ڈیزائن اس نے خود بنایا ہو۔ اس کے علاوہ جو نام سب سے زیادہ مشہور سمجھا جاتا ہے وہ استاد احمد لاہوری کا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی احمد لاہوری ہے جنہوں نے دلی کا لال قلعہ ڈیزائن کیا تھا۔ تاج محل کے بارے میں کچھ مفروضے بھی مشہور ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ شاہ جہان نے تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی کوئی اور دوسری عمارت نہ بنا سکیں، لیکن تاریخ میں اس بات کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ بھی ہوا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور مفروضہ کافی دیر تک رہا کہ تاج محل دراصل ایک ہندو دیوتا شیو کا مندر ہے جسے شاہ جہان نے نہیں بنایا، لیکن اسے کافی ہندو مورخین بلکہ خود ہندو حکومت نے رد کر دیا۔ تاج محل کے ریلیٹڈ کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں گے۔ تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا جبکہ سفیدی صدیوں بعد آج بھی قائم ہے۔ اس پر لگے پتھر کی ایک خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے۔ دن میں یہ سفیدی مائل جھلک دیتا ہے جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ دریائے یمنا کی طرف ہے۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ کشتیوں پر بیٹھ کر آتے تھے اور اسی دروازے کو اصلی دروازہ مانا جاتا تھا۔ دیگر جنگوں کے چلتے اس پر حفاظتی خول چڑھا دیا گیا تھا تاکہ بمباری کی صورت میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل ہی کی طرح کی اور بھی عمارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہو بہو اس کو دیکھ کر بنائی گئی تھیں، جس میں تاج محل آف دبئی، تاج محل آف بنگلہ دیش اور تاج محل آف چائنا ہیں۔ شاہ جہان کو جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید کیا تو شاہ جہان نے خواہش کی کہ اسے وہاں قید کیا جائے جہاں سے تاج محل نظر آتا ہو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ تاج محل کے مینار سیدھے نہیں ہیں بلکہ باہر کی طرف کو جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلہ اور طوفان کی صورت میں اگر یہ گریں تو اندرونی مقبرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
शाहजहां दरियाए यमुना के दूसरी तरफ ब्लैक ताजमहल तमीर करवाना चाहता था, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि इसके बेटे औरंगजेब ने उससे पहले ही इसे कैद कर लिया था। फिजाई और सनती आलूदगी की वजह से ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचा। इसकी सफेदी जर्द माइल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 1996 में भारतीय अदालत ने 1000 से भी ज्यादा सनती कारखाने ताजमहल से दूर शिफ्ट करा दिए। हर साल इस तारीखी यादगार को देखने 40 लाख से भी ज्यादा अफराद आते हैं। यह तादाद भारत के किसी सियाहती मुकाम के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ये एक बेमिसाल इमारत है जो तमीर के बाद ही से दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी। मोहब्बत की ये लाजवाल निशानी शायरों, अदीबों, मासूरों और फनकारों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन हकीकत में ये एक मकबरा है। 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, ताजमहल के रिलेटेड आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इस टाइप की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।